السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا سبق ہے سرا، اس کو عام زبان میں مرغی بولتے ہیں۔ یہ ایک نوبتی مرض ہے جس کی نوبت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس کی نوبت دیر سے آتی ہے، مہینہ دو مہینہ سال دو سال میں، آج بعض مریضوں کو جلدی بھی آ جاتی ہے۔ اگرچہ اس مرض کی مدت جو ہے ایک دورے کی 5 سے 10 منٹ ہے۔ اگر آپ کسی مریض میں دورہ زیادہ دیر دیکھو تو تصور کرو کہ دورہ ڈبل سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک نوبتی مرض ہے۔ مریض کو جب یہ نوبت شروع ہوتی ہے چیخ مار کے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی لازمی ہے۔ اس مرض کا نام مرض سرا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نام رکھنے کی وجہ کچھ نہ کچھ مناسبت سے ہوتی ہے۔ وجہ تسمیہ اس مرض کا نام مرض سرا ہے۔ سرا کے معنی گرنا ہے، اور مریض کا چیخ مار کے اس مرض میں گرنا لازمی ہے، لہذا ان کی صفت لازمہ کی وجہ سے اس کا نام مرض سرا رکھا گیا ہے۔ ان کے کئی دوسرے نام بھی ہیں جس کی ہر ایک کی وجہ الگ الگ ہے۔ ایک نام اس مرض کا مرض سبیانی ہے، بچوں کا مرض۔ یہ اس مناسبت پہ رکھا گیا ہے کہ یہ مرض بچوں میں بھی عام طور سے ہوتا رہتا ہے، کثیر الوقوع ہے، اس وجہ سے اس کا نام مرض سبیانی رکھا گیا۔ یونانی نام دوسرا ایک قازون ہے اس کا، جس کے معنی بھی بچوں کی بیماری ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے ابرا قلصہ۔ جس دور میں اس مرض کی ابتدا کا علم ہوا تھا لوگوں کو، اس وقت ایک بادشاہ تھا اسلام کا، جو بڑا سخت بادشاہ تھا، اور اس مرض کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ اسی مناسبت پہ ان کا نام ابرا قلصہ بھی رکھ دیا گیا۔ ایک اور نام ہے اس مرض کا جس کو مرض کاہنی کہتے ہیں۔ مرض کاہنی کے کہنے کی کئی وجوہات لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ابو الفرح، زکریا رازی، ارسطو، ان لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ زکریا رازی کا قول ہے کہ اس مرض کو مرض سبیانی اس لیے کہتے ہیں، یہ مرض کاہنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرض کو مشابہت ان سے ہے جو جادوگروں سے ہوتی ہے۔ الفرا وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس مرض کو مرض کاہنی اس لیے کہتے ہیں کہ مریض ایسی باتیں کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح جعلی نوش وغیرہ کا بھی ایک قول ہے کہ جب اس مرض کا حملہ ہوتا تھا اس دور میں، تو ایسے مریض کو لوگ کاہنوں کے پاس لے جایا کرتے تھے، اس لیے اس مرض کا نام مرض کاہنی رکھا گیا۔ جعلی نوش کے بقرات کا قول ہے کہ یہ مرض نوبتی مرض ہے، اس کی باری کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس کی مدت ایک باری کی 5 سے 10 منٹ تک ہے۔ مریض چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ پیارے بچے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے اس مرض کے ہر مرض کے لیے اسباب ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب لازمہ ہوتا ہے۔ سب کا لب و لباب ایک ہوتا ہے۔ کئی اسباب ان کے بھی ہیں، کثرت مشاغل ہے، دوسرے امراض ہے، کئی اسباب ہیں ان کے بھی، لیکن سب سے مین سبب جو اس کا جانا گیا ہے وہ سدہ ہے، دماغی سدہ۔ دماغی سدہ
مجرا کے فہم پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روح نفسانی کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ جب روح نفسانی کا آنا بانا بند ہو جاتا ہے تو حس و حرکت زائل ہو جاتی ہے اور انسان وہیں گر جاتا ہے۔ اس سدے کے بارے میں بھی حکمہ کے اندر اختلاف ہے، بھائی یہ سدے اصل جو اس کی سدے کی ماہیت کیا ہے، اصل کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے غلیظ اخلاق ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے ریاح، غلیظ ریاح کے دربار ہے۔ علی حاضر قیاس جو بھی ہو، سب کا لب و لباب یہ ہے کہ سدے کی وجہ سے فہم مجرا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حس و حرکت جسم کے اندر، اعصاب کے اندر جانا بند ہو جاتا ہے اور انسان بے حس ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مرض کے مخصوص علامات ہیں جو دوسرے امراض میں نہیں پائی جاتی۔ اس مرض کی مخصوص علامات میں سے یہ علامت ہے، جب اس مرض کے مریض کو دورہ شروع ہوتا ہے تو علامت منذرہ کے طور پر شروع میں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کمزوری کا احساس ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، غیر مرئی چیزیں نظر آنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی چیز جسم کے اندر چل رہا ہے، سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، جو نیچے سے اوپر تک صعود کر رہے ہیں، اور جیسے ہی دورہ کا وقت آتا ہے اچانک چیخ مار کر مریض زمین پر گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی غیر طبعی حرکات، غیر منظم حرکات، بے ترتیب ہاتھ پیر پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، سانس لیتے وقت خراٹے کی آواز آتی ہے، مریض بے چین بے ترتیب پٹکتا ہاتھ پیر پھیرتا ہے، اور مدت کے اندر ہی ہے 5 منٹ یا 10 منٹ کے جو بھی مدت ہو سکے، ایک سرد آہ چیخ مارتا ہے اور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ دیر تک بالکل بے حس پڑا رہتا ہے، نیند آ جاتی ہے کسی کو، یا کوئی ایسے ہی بے سکھ پڑا رہتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، یہ ایک مخصوص علامت ہے ان کی، کراٹے کی آواز آتی ہے، یہ بھی ایک مخصوص علامت ہے ان کی، چیخ مار کے گرتا ہے، یہ بھی ایک مخصوص علامت ہے ان کی۔ اس علامتوں کے ساتھ اس مرض کی نوعیت ہے۔ 10 منٹ کے بعد جب بھی مریض بے ہوش پڑا رہتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر جا کر کے اس کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر آپ کسی مریض کو دیکھیں کہ اس سے زیادہ دیر تک اس کے اوپر دورہ، تو اس سے پتہ چلا کہ دورے پہ دورہ یعنی دوسری نوبت شروع ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کسی کو زیادہ دیر تک رہتا ہے، کسی کو 5-10 منٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو دوسرے امراض سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان علامتوں کے بنیاد پر کبھی کبھی عام آدمی مشکوک ہو جاتے ہیں کہ آخر مرض ہے تو کون سا مرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو بلایا جائے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو آپ کیسے تشخیص کریں گے کہ یہ کون سا مرض ہے؟ تو جن علامتوں کی بنیاد پر ہم ایک مرض کو دوسرے مرض سے الگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ بتایا کہ اب آپ کہیں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک مریض بے ہوش پڑا ہوا ہے، کیسے تشخیص کریں گے آپ کہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے؟ کیونکہ سکتہ میں بھی ایسے بے ہوشی ہوتی ہے، اختناق الرحم میں بھی ایسے بے ہوشی ہوتی ہے، تو آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ آخر یہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ کچھ علامتیں مخصوصہ دیکھیں گے، جس بنیاد پر آپ کی تشخیص کریں گے، کیونکہ آپ کو کوئی وہاں گائیڈ کرنے والا، بتانے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر رہنمائی ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر آپ تو طبیب ہیں، آپ کو اپنے اوپر بھی بھروسہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے کچھ مخصوص علامتیں ہیں جو دوسرے علامتوں میں نہیں پائی جاتی ہے، لیکن جو مشابہت ہے ان مشابہتوں کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔
پیارے بچوں، اس مرض کا زیادہ تر مرض سرا کو مرض اختناق الرحم سے مشابہت ہے، لیکن ان مشابہتوں میں بھی آپ امتیاز پیدا کر لیں، یہ اس کو کمال بولتے ہیں۔ تو آپ کو کمال حاصل کرنے کے لیے ان دونوں علامتوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک طرف آپ ایک سائڈ رکھیے سرا اور دوسرے سائڈ رکھیے آپ اختناق الرحم، تفریقی علامات۔ مرض سرا، مریض چیخ مار کر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، بے ہوشی کامل ہوتی ہے، یعنی جب وہ بے ہوش رہتا ہے اس درمیان کون آیا، کیا بولا، کیا حالت ہوئی، کوئی علم اس کو نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہوش آنے کے بعد اس گزرے ہوئے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کامل بے ہوشی ہوتی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر ایک اختناق الرحم، مریضہ، کیونکہ یہ عام طور سے عورتوں کا مرض ہے، مریضہ بے ہوش ہوتی ہے لیکن کامل بے ہوشی نہیں ہوتی، ذمہ دار یعنی ان کے رہنے والے، ان کے آس پاس بیٹھنے والی عورتیں جو کچھ بولتی ہیں وہ سب باتیں سنتی رہتی ہے لیکن جواب نہیں دیتی۔ ہوش آنے کے بعد ان ساری باتوں کو وہ دہرا سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، جواب دے سکتی ہے کہ کس نے کیا کہا، کیا بولا۔ نمبر دو، چہرہ سرا میں چہرہ نیلگو ہو جاتا ہے، مریض کا چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی بالکل منہ میں زبان باہر آ جاتی ہے اور دانت کی وجہ سے دانت سے زبان کبھی کٹ بھی جاتی ہے۔ نمبر دو اختناق الرحم، ایسا نہیں ہوتا بلکہ چہرہ مریضہ کا سرخ ہو جاتا ہے اور پست ہمت ہو جاتی ہے، زبان باہر تو نہیں آتی لیکن دانت پیستی مریضہ کر کے دانت پیستی ہے۔ نمبر تین اختناق الرحم، سرا میں مریض کی آنکھیں باہر نکل جاتی ہیں اور بالکل پتلیاں یہ ہو جاتی ہیں، لیکن اختناق الرحم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر چار، سرا میں مریض کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، یعنی جب وہ سانس لیتے ہیں تو منہ سے جھاگ نکلتی ہے وہ ان کے منہ سے، لیکن نمبر چار اختناق الرحم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، جھاگ نہیں نکلتی۔ مریض جب سانس لیتا ہے سرا میں تو کھرراٹے کی آواز آتی ہے، لیکن اختناق الرحم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر پانچ، سرا تشنجی دورہ ہوتا ہے، بے ترتیب غیر منظم حرکات کرتے ہیں، بالکل ہاتھ پیر بیٹھتے مریض، لیکن اختناق الرحم میں ایسا کچھ نہیں، کوئی کیفیت ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن چہرے کا زاویہ بھی نہیں بدلتا ہے اور کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ دورے کی مدت اختناق الرحم یا تو 5 سے 10 منٹ تک ہے، ایک دورہ کی مدت قلیل مدت ہے، لیکن اختناق الرحم میں اس کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے علامت منظرہ کے طور پر سرا میں جسم کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے، ایک سرسراہٹ سی لگتی ہے اور جو نیچے سے اوپر کی طرف صعود کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مریض اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھوں ترے غیر تروی چیزیں نظر آتی ہے، دور نظر آتا ہے، اور اسی طرح سے جب دورہ شروع ہوتا ہے مریض چیخ مار کر کے گر جاتا ہے۔ نمبر 8 اختناق الرحم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مریضہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ سے گولا چلتا ہے اور وہ گولا اوپر چڑھتا ہوا یہاں تک گلے میں آ کے اٹکتا ہے اور مریضہ اس کو بار بار گھٹکنے کی کوشش کرتی ہے، پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، لنگڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس گولے کو اسی لیے اس مرض کا دوسرا نام باؤ گولا ہے، وہ گولا آتا ہے۔ اختناق الرحم میں وہ گولا آتا ہے، جبکہ سرا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دورہ ختم۔ نمبر 8 اختناق الرحم، دورہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو مریض بے اختیاری طور پر ہاتھ پھینکتا ہے اور بے سدھ ہو جاتا ہے، کسی کو نیند آ جاتی ہے اور کوئی ایسے بے سدھ پڑا رہتا ہے۔ لیکن اختناق الرحم میں مریضہ کہ جب دورہ ختم ہوتا ہے
تو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ بےحس پڑی رہتی ہے، بلکہ اس کو پست ہمتی ایسا محسوس ہوتا، سستی کاہلی اور پست ہمتی ہوتی ہے۔ نمبر 9، اختناق الرحم میں ہے اپنا سرا میں مریض کو ہوش میں لانے کے لیے کوئی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مریض خود ہی ہوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن اختناق الرحم میں مریضہ کو ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارنی پڑتی ہے جب وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سرا میں بے اختیاری طور پر دورے کی حالت میں پیشاب پخانہ خارج ہو جاتے ہیں، جبکہ اختناق الرحم میں ایسی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ دورہ خود بخود ظاہر ہوتا ہے سرا میں اور اس میں پانی ڈالنی پڑتی ہے۔ بہرحال ان دونوں علامتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ مریض کو تشخیص کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو تشخیص ہو جائے گی کہ آخر یہ مرض سرا ہے یا اختناق الرحم ہے یا سکتہ ہے یا کوئی دوسرے امراض میں مریض مبتلا ہے۔ کچھ علامتیں ایسے بھی ملتی ہے، جیسے مریض گرا ہے تو اس کو چوٹ لگنے کی علامت ملے گی، کہیں نہ کہیں تو چوٹ لگی ہوگی، یا تو عام طور سے پشت کے بل گرتا ہے تو پیچھے چوٹ لگی ہوگی، گائیں گرا ہوگا تو یہاں چوٹ لگی ہوگی۔ بہرحال مریض کی نشانیوں کی بنیاد پر ان علامتوں سے مریض کے مرض کی تشخیص کی جائے گی۔ اب اگر آپ کو مریض کے مرض کی تشخیص ہو گئی، علامتیں معلوم ہو گئی، علامتوں کے ذریعے سے اسباب معلوم ہو گیا، مرض کی نوعیت معلوم ہو گئی، تو اب بچوں آپ طبیب ہیں، آپ کا کام ہے اصول علاج اختیار کرنا۔ اس کے لیے اصول علاج کیا اختیار کریں گے؟ تو اصول علاج کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس طرف آپ کا گمان گیا کہ آخر اس مرض کے مریض کا سبب اصلیہ کیا ہے، جب ایسے آپ نے بولا سدہ ہے، سدہ کون سے سدہ ہے؟ اگر غلیظ اخلاط ہے تو کون سی خلط کا غلبہ؟ اگر دم کا غلبہ ہے، خلط دم کا غلبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے قصد کر ہے نا۔ اور اگر دوسرے خلط کا غلبہ ہے تو اس خلط کے حساب سے منجزات، مسہلات وغیرہ کا استعمال کرائیں گے، مریض کو کامل راحت دیں گے اور مریض کو سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ رہنے کی زنگ دیں۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سرا کے اقسام بھی کئی ہیں، جیسے اقسام سرا دیدانی بھی ہوتی ہے، سرا تحالی ہوتی ہے، سرا رحمی ہوتی ہے، سرا خفیفہ ہے، سرا شدیدہ ہے۔ یہ شرح کون سے شرح ہے؟ اگر دیدانی ہے تو ظاہر سی بات ہے قاتل دیدانیہ دینا پڑے گا آپ کو۔ سرا تحالی ہے تو اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جس سبب غالب کا آپ کو گمان ہے اس کے لیے آپ کو اسی حساب سے آپ کو اصول اختیار کرنا پڑے گا۔ مرض اصلی ہے، مرض شرکی ہے۔ آپ اصلی اور شرکی کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر مرض اصلی ہے یا مرض شرکی ہے، اگر اصلی ہے تو ٹھیک ہے، اور شرکی ہے تو پھر اصلی کا علاج کریں گے۔ اصول علاج اسی بنیاد پر آپ اختیار کریں گے۔ اب رہی آپ کے بعد اصول علاج کے بعد علاج۔ میرے بچوں علاج کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، اس مرض میں مریض کو کامل استراحت دیں گے، ایک ایسے مکان میں رکھیں گے جہاں کھلی جگہ ہو، کھلی ہوا ہو، ماحول سازگار ہو، کسی طریقے کا شور غل نہ ہو، نہ تیز روشنی ہو، نہ تیز دھوپ ہو، نہ حرارت کی زیادتی ہو۔ ایسے معتدل مقام پر رکھیں گے جسم کے اندر کسی قسم کی بندش ہو یا بٹن وغیرہ سخت لگا ہوا ہو تو اس کو کھولیں گے، بندش لگی ہے تو بندش کو ڈھیلا کریں گے۔ ان تمام عوارضات کے ساتھ مریض کو ایسے مقام پر رکھیں گے۔ اگر مریض کو ابھی بھی بے ہوشی مریض پہ طاری ہے تو ایسی صورت میں مریض کے لیے علاج کریں گے۔ کیا علاج کریں گے؟ برگ سداب، جند بجستر، عود سلیب، ان تینوں کو باریک پیس کر کے اور عرق پیاز اس میں ملا کر کے مریض کے ناک میں لائیں گے، ناک سنجھائیں گے، ٹپکائیں گے۔ ان امراض میں یہ سب علاج اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تحریک کی وجہ سے مریض کا سدہ ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر اس پہ بھی خاطر خواہ پیدا نہ ہوا
تو پھر دوسری ترکیب یہ ہے تخم حنظل، مرمکی، زنجبیل، کلونجی، جند بدستر، فلفل سیاہ، تمام دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو دیں گے، یا صبح ملچھان کر کے ناک میں اس کا قطور کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بھئی مرض حارہ ہے یا باردہ ہے، تو روغن حارہ عام طور سے اس میں استعمال کراتے ہیں، اس کی مالش کرتے ہیں، جیسے روغن قسط ہے، روغن بابونا ہے، روغن سرخ ہے، ان کی مالش کرائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر دیکھیں گا آپ کہ اس کے اندر آخر دوسرے خلط کا بھی غلبہ ہے، یا اگر مریض کو مرض کا دورہ ختم ہو گیا ہے لیکن مریض کو سر میں درد ہے، جو درد کو زائل کرنے کے لیے قرص مثلث کو گھس آب سبز مروق میں گھس کر کے پیشانی پہ ضماد کریں گے، پلا کریں گے، مریض طبیب کے مشورے کے مطابق علاج کرائیں گے۔ اگر دوسرے خلط کا غلبہ ہے تو منجزات، مسہلات کا استعمال کرائیں گے۔ منجزلات میں جیسے منجز دوا یا نسخہ، کیا گل بنفشہ 7 گرام، مست خدوس 3 گرام، افیون 3 گرام، بیخ بادیان، بیخ کرفس، اصل السوس 3 گرام تمام دوائیاں، اور انجیر 9 عدد، مویز منقع 9 عدد، جدوار 5 گرام، تمام دواؤں کو رات میں پانی میں بھگو دیں گے اور صبح کے وقت ملچھان کر کے شربت گلقند اصلی کے ہمراہ 48 گرام گلقند عملی کا ہمراہ استعمال کرائیں گے۔ یہ منجزات ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مسہلات بھی دینا ہے اس کے بعد، تو پھر اس کے بعد اسی دواؤں میں ثنائے مکی، گل سرخ، تربت سفید، ان دواؤں کو شامل کر کے مریض کو استعمال کرائیں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ مریض کے اندر نقاہت آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، تو معجون فلاسفہ مقویات کے لیے استعمال کرائیں گے۔ اگر مریض کو قبض ہے تو اسے فرض زمانی 7 گرام بوقت خواب استعمال کرائیں گے۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر مریض پھر بچوں دانش مندی اسی میں ہے کہ مریض اور طبیب کہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں تو گویا کہ کامل دھیان مریض کی طرف طبیب کا ہونا، کیونکہ تشخیص کے لیے جہاں ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں، دل نبض ہے، حیات قضائیہ ہے، بول و براز ہے، لیکن ہر جگہ ہر چیز کام نہیں آتی، اس لیے طبیب کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور حس اس بات کی ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں استعمال کرنا ہے۔ نفسیاتی طور پر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اس وقت طبیب کو علم نفس کا بھی علم ہونا چاہیے، مریض کی باتوں کا احساس ہونا چاہیے، مریض کے آنے جانے کے حرکات و سکنات کی بنیاد پر بھی تشخیص کی جاتی ہے، کیونکہ جب تک کہ تشخیص کامل نہیں ہوگی اس وقت تک مرض کے تعین نہیں کر پائیں گے، اور جب مرض کا تعین ہی نہیں ہو پائے گا تو علاج ممکن نہیں ہے، اور جب علاج ہی ممکن نہیں تو شفا کہاں سے ملے۔ اس لیے جو دوائیں میں نے آپ کو بتایا ہے، اس مرض کی صرف اتنی ہی دوا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، دوسری پیتھیوں میں بھی اس کا علاج ہے، کیونکہ مرض عام ہے، دوسرے علاج بھی ہے، لیکن ان امراض، ان دوائیوں کو سامنے رکھ کر کے ہی نہیں علاج نہیں کرنا، بلکہ وقت پہ جو چیزیں دستیاب ہو ان کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کئی دوائیاں بتایا آپ کو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سبھی دوا استعمال کریں گے، وقت پہ ایک دوا استعمال کی جائے گی۔ اب اگر اس مثال کے طور پر معجون فلاسفہ ہے، تقویت کے لیے دیتے ہیں، مفرحات استعمال کراتے ہیں، خمیر گو زبان بری جوہر والا استعمال کرا، تو سبھی ایک ساتھ نہیں استعمال کرائیں گے، وقت پہ ایک جیسے اس کو قدوس بھی استعمال کرا سکتے ہیں، خدوس یا معجون فلاسفہ تقویت کے لیے، تو ایک وقت میں ایک ہی دوا استعمال کرائیں گے۔
لیکن طبیب کو چاہیے کہ دانش مندی کے ساتھ علاج کرے، مریض کی نوعیت، مرض کی نوعیت، موسم کا لحاظ، مریض کے مزاج اور تمام زاویے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا علاج کیا جائے۔ اور بچوں، آج کا سبق یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق مولا اس کے ذریعے سے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔